بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی پسندیدہ سبزیوں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ اہل بیت کی پسندیدہ سبزیوں میں کاسنی کی بہت اہمیت ہے۔ کاسنی کے بہت سے فوائد ہیں۔ کاسنی کو اردو میں کاسنی، ہندی میں بھی کاسنی کہتے ہیں، انگلش میں چکوری کہتے ہیں اور عربی میں ہندبا کہتے ہیں۔ یہ عموماً پاکستان میں اور ایران میں، یورپ میں، بیلجیم وغیرہ میں پائی جاتی ہے کثرت سے، اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں خود بخود اگ جاتی ہیں، اور کچھ لوگ آج کل جانوروں کے چارے کے طور پہ پنجاب میں اس کو جانوروں کے چارے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بہت زیادہ فوائد تھے۔ آج سے کوئی 10 سال 12 سال پہلے یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن لوگوں کو چونکہ اس کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا تو آج کل یہ ناپید ہو گئی ہے، بہت کم ملتی ہے۔ تو کاسنی کے جو طب اہل بیت میں اس کے پتوں کی زیادہ اہمیت ہے، اگرچہ اس کے بیج بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، لیکن پتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور جو طب یونانی ہے اس میں اس کے بیج استعمال ہوتے ہیں، جبکہ طب اہل بیت میں اس کے پتے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بیج بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ کاسنی 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسی کوئی تکلیف نہیں جس کو کاسنی جسم سے باہر نہ نکال دے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کاسنی کھانا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ابن آدم کے پیٹ میں جو بھی بیماری ہو، کاسنی اس کو جڑ سے باہر نکال دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کاسنی 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسی کوئی تکلیف نہیں جس کو کاسنی جسم سے باہر نہ نکال دے۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے کاسنی سبزی کی۔ کاسنی کھاؤ، پانی کو زیادہ کرتی ہے اور چہرے کو خوبصورت کرتی ہے۔ ابھی یہ جو پانی ہے یہ کمر کے پانی ہے، یعنی کہ منی، سپرم جس کو کہتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی جنت کے دروازے پہ درخت ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی کھاؤ کیونکہ ہر صبح اس پر جنت کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ ابو نصیر بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سر اور داڑھ میں تکلیف کی شکایت کی اور کہا کہ میری آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے پہ ورم یعنی سویلنگ وغیرہ، سوجن وغیرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کاسنی استعمال کرو، پہلے اسے نچوڑو اور اس کے پانی میں شکر ملا لو، یعنی براؤن شوگر جو ہوتی ہے، عام چینی نہیں، براؤن شکر، اس سے تمہیں سکون مل جائے گا۔ ابو نصیر کہتے ہیں کہ میں نے سونے سے پہلے ایسے ہی کیا اور صبح ہوئی تو مجھے افاقہ ہوا، یعنی کہ اس کو سکن آئنمنٹ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ داغ دبے داریوں میں بھی آج کل بہت زیادہ اس کا سیرپ بھی یوز ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی کھاؤ، قوت باہ کو بڑھاتی ہے، شکم مادر میں اولاد کو خوبصورت بناتی ہے اور اولاد میں اضافہ کرتی ہے۔ کاسنی کھاؤ، اسے ہلکا جھٹکاؤ نہیں، کیونکہ اس کا کوئی پتہ ایسا نہیں جس پر جنت کے پانی کا قطرہ نہ ہو۔ دیکھیں ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہے جو کہ شکم مادر میں اولاد کو خوبصورت کرتی ہو، تو لیکن کاسنی ہے۔ کاسنی شکم مادر میں اولاد کو خوبصورت بناتی ہے، جس طرح بیئی کے بارے میں بتایا گیا ہے، نشپاتی کے بارے میں، کھجور کے بارے میں، کہ شکم مادر میں اولاد کو خوبصورت کرتی ہے، اس طرح کاسنی بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی کھاؤ، آب منی یعنی سپرم کو زیادہ کرتی ہے اور بیٹا پیدا کرتی ہے۔ ہم بصری سے 2 ہفتہ قبل اگر مرد کاسنی کھائے گا بیٹا ہوگا، اگر عورت کھائے گی تو بیٹی ہوگی۔ روزانہ 1 چمچ استعمال کریں تو بہتر ہے ایز اے میڈیسن۔ اب بیٹا پیدا ہوگا چونکہ اس میں الکلائن ہے، یہ ہم انشاءاللہ میڈیکل میں آپ کو بتائیں گے کہ اکارڈنگ ٹو میڈیکل اس میں کیا چیز ہے جس سے بیٹا پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 7 پتے کاسنی کے کھا کر سو جائے گا وہ کوولن سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ جو پیٹ کی بیماری ہے، کولک۔ جو شخص چاہتا ہے اللہ اس سے مال و اولاد زیادہ دے وہ کاسنی کھایا کرے، کیونکہ ہر صبح جنت کے قطروں میں سے ایک قطرہ اس کے پتوں پر گرتا ہے۔ جب کاسنی کھاؤ اس کو جھٹکو نہیں، یعنی دلائی یا صاف نہ کرو، تھوڑا سا وہ مٹی وغیرہ تو وہ کر لو، اگر وہ نہیں ہے تو اس کو نہیں کرو، کیونکہ اس میں جنت کے پانی کے قطرے ہوتے ہیں اور اس میں روحانی فائدہ بھی ہے، یعنی کہ مال آپ کو زیادہ ملے گا، اولاد بھی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی 1000 بیماریوں کی دوا ہے۔ پیٹ میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا
کاسنی ختم نہیں کر سکتی ہو، تو پیٹ کی بیماریوں کے لیے کاسنی بہترین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو بخار یا سخت درد ہو وہ کاسنی کا پاؤڈر بنا لے، سر میں درد ہو تو وہ کاسنی کا پاؤڈر بنا لے اور اس میں روغن بنفشہ پائے زیتون ڈال کر پیشانی کے اوپر رکھو اور اس سے بخار اور سر درد دور ہو جاتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی جنسی قوت میں اضافہ کرتی ہے، اسے پھینکنے اور ضائع کرنے سے گریز کرو، لیکن آج کل چونکہ ہمیں اس کا علم کا پتہ نہیں ہے تو ہم اسے جانوروں کے چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اہل بیت کہتے ہیں کاسنی دوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کے مال اور اولاد میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ کاسنی کے پتے بہت کھائے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی بہترین سبزی ہے، وہ بچوں کو نیکوکار بناتی ہے اور بیٹے کو جنم دیتی ہے، یعنی کہ روحانی جو اثر ہے اس کا بھی کافی کاسنی پہ ہے۔ اس طرح امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کاسنی تمام دردوں کی شفا ہے اور انسان میں جسم میں کوئی درد نہیں جسے کاسنی کی مدد سے ختم نہ کیا جا سکے، یعنی کاسنی تمام دردوں کو ختم کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی کو پیس کر ایک کاغذ پر ڈالیں اور اس میں بنفشے کا تیل ڈالیں اور دونوں کو مکس کر کے اس کی پیشانی پر رکھیں، یہ بخار کو دور کرتی ہے اور سر درد مائگرین کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کاسنی کھا کر سو جائے صبح اس پر کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گی اور سانپ اور بچھو جیسے کاٹنے والے جانور اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ دیکھیں اس کے روحانی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کاسنی پر روزانہ جنت سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے، کاسنی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کاسنی ٹھنڈی ہے، یعنی کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ معتدل ہے، یعنی گرمیوں میں گرم اور سردی میں سرد ہے۔ گرمیوں میں جو ہے یہ سرد ہے اور سردی میں گرم و معتدل موسم میں معتدل ہے، یعنی کہ اس کی تاثیر معتدل ہے، ہر موسم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت دوسری سبزیوں پر ایسی ہی ہے جیسے ہماری فضیلت دوسرے لوگوں پہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی کھاؤ، آب کمر کو زیادہ کرتی ہے، بچے کو خوبصورت بناتی ہے، اس کا مزاج تھوڑا سا گرم اور نرم ہے، بیٹوں کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں گرم زمین پر رکھنے سے تپ گئے تھے، گرم ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاسنی کے پتے پر پیر رکھے تاکہ درد و سوزش ختم ہو جائے اور کاسنی کے لیے دعا فرمائی۔ کاسنی کتنی بابرکت ہے، یعنی کہ اگر کسی کے مثلاً شوگر بھی ہے یا ڈائبٹیز ہے یا ویسے بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے تو اس میں یہ کریں کہ یہ کاسنی پانی میں کاسنی رکھ لیں اور 2-3 گھنٹے کے بعد جب وہ کاسنی کا اثر پانی میں ہو تو اس میں ہاتھ اور پاؤں کوئی ٹب وغیرہ رکھ لیں تو اس میں ہاتھ اور پاؤں رکھ لیں تو اس سے یہ سازش وغیرہ جو ہے یا انفلیمیشن ہے یا جو گرمی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔ التماس دعا سید مصطفیٰ کاظمی۔